مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ اب وہ اخلاق ہیں کیا جس سے ہم نے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں نا با اخلاق آدمی ہے۔ ہم تو با اخلاق کا مطلب وہی لیتے ہیں، ہر وقت بتی سیدھی کھاتا رہے، مسکراتا رہے، غصہ ہی نہ آئے کبھی کسی بات پہ، اس کو تھینک یو کہتا رہے، ہر ایک سے جھک کے ملتا رہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن شریعت میں اخلاق کا یہ تصور بولو نہیں۔ بعض دفعہ غصہ کرنا اخلاق کا تقاضا ہے، سخت لہجے سے بات کرنا آپ کے با اخلاق ہونے کی علامت ہے، جھک کے نہ ملنا آپ کے با اخلاق ہونے کی علامت۔ چاپلوسی کرنے والے جھک کے مل رہے ہوتے ہیں۔ تو اسلام میں اخلاق کا تصور یہ ہے کہ آپ کے دل میں لالچ نہ ہو، آپ شہرت کے بھوکے بولو نہ ہو، آپ میں دولت کی ہوس بولو نہ ہو، آپ میں تکبر نہ ہو کہ ہم چما دیگرے نیس، میں ہی ہوں دنیا میں ایک پیدا ہوا جس کو سب پتہ ہے، باقی سارے کیا ہیں؟ بے وقوف۔ اپنی رائے کو ہمیشہ سپیریئر سمجھنا کہ میں غلطی نہیں کرتا، میری رائے ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ درست، باقی سب غلط۔ ناشکری، جنہوں نے کھلایا پلایا احسانات کیے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو رائی کا پہاڑ بنا دینا۔ کسی شخصیت کے بڑے ہونے یا چھوٹے ہونے کا لحاظ کیے بغیر ہر ایک سے ایک جیسا معاملہ رکھنا، یہ بھی بد اخلاق کا آدمی کی علامت ہوتی ہے۔ کون خاندان کا بڑا ہے، کون آپ کا محسن ہے، نہیں بھائی، سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا جائے۔ عورت کا اپنے شوہر کو ویلیو نہ دینا، احترام نہ کرنا، وہ سمجھنا کہ میں اور یہ برابر ہیں، یہ بھی بد اخلاق عورت کرتی ہے ایسا۔ بھائی اگر دونوں ایک جیسے ہوتے تو یہ آپ کو چھوڑ دے، آپ کی کیا حیثیت رہے گی سوسائٹی میں؟ آج ہماری خواتین یہ بات بہت کہتی ہیں کہ جتنی ضرورت مرد کو ہماری ہے، ہمیں اتنی ہی ضرورت ہے۔ نہ 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 نہ، آپ کو مرد کی ضرورت زیادہ ہے۔ اللہ نہ کرے وہ آپ کو چھوڑ دے، منہ کالا کرنے کے لیے اس کے پاس عورتیں بہت ہیں۔ یہ تو شریعت کا پابند ہے کہ اس نے، شریعت نے حلال پر کی باؤنڈری کھینچ دی ہے، ورنہ انگریز تو شادی وادی تھوڑی کرتا ہے، وہ اس کو پتا ہے عذاب جان ہے بھائی بیوی بنانا، نائٹ کلبوں میں روزانہ منہ کالا کرے گا۔ لیکن اسلام نے مرد کو پابند کیا کہ وفا کرو، اس کے علاوہ کسی اور عورت کی طرف مت جاؤ، اور ساری زندگی اس کا نان نفقہ اٹھاؤ۔ کتنی بھاری بھرکم قیمت دیتا ہے ہماری سوسائٹی کا مرد عورت کے لیے، مگر میڈیا اس کو بد اخلاق بنا رہا ہے اور مرد کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہا ہے۔ کھلے دلوا کے نا، کھلا لے لو اور تم انڈیپینڈنٹ زندگی گزارو، تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے کیا کہا؟ بھئی یہ تمہارا محسن ہے، اس کی کڑوی کسیلی برداشت کر لو۔ لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن، سجدے کا حکم ہوتا تو عورت کو حکم دیتا شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ یہ باتیں پہلے مائیں بچیوں کو سکھاتی تھیں۔ بھائی اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے، برداشت کر لو۔ نہ نہ، آج کل اینٹ کا جواب پتھر سے۔ لیکن آپ ان خواتین کو دفتروں میں دیکھیں، نائس ٹو میٹ یو، ایٹیٹیوڈ ایسا خاندانی، باس کے ساتھ ایسے ان کا جو بیہیویئر ہے باس کے ساتھ بڑا زبردست۔ تو بھائی ہم برابر کے ہیں، برابر کے ہونے میں بھائی مرد کا فائدہ ہے۔ مرد کہے گا برابر کے ہیں، نکلو پتلی گلی سے یہاں سے۔ انگریز کی بیوی اور انگریز برابر ہوتے ہیں، اس لیے انگریز کہتا ہے کہ شادی کرو، 50 سال میں بڈھے ہو کے تو کر رہا ہوتا ہے بیچارہ شادی۔ ہمارے ہاں ٹین ایجر لڑکے پھنس چکے ہیں میری بیانات سن کے، 18 20 سال کے لونڈے شادی کر کے میرے بیانات سن کے شادی کی اور پھنس گئے۔ کیوں پھنس گئے؟ ادھر ادھر منہ نہیں مار سکتے وہ،
رات کو جلدی گھر پر آئیں گے, سارا نان نفقہ اس کا اٹھائیں گے. وہ یہ تو عیاشی کی عمر تھی ان کی, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا ایک عورت کی وفا کے لیے. تو پھر اسلام عورت کو بھی کچھ احکام دیتا ہے, یہ تمہارے سر کا تاج ہے, تو اس کو عزت دو, اس کو رسپیکٹ دو. یہ تمہارا بوائے فرینڈ نہیں ہے, یہ گھر کا سربراہ ہے. تو اخلاق کے ہمارے ہاں معیار ہی چینج ہو چکے ہیں. ہم گوروں سے اخلاق سیکھ رہے ہیں. کس سے اخلاق سیکھ رہے ہیں آج کل؟ گوروں سے. تو حسد نہ ہو آپ میں, جیلسی نہ ہو, استغنا ہو, دوسروں کے ٹکڑوں پہ نظر نہ ہو. استغنا اور تکبر یہ دو دیکھنے میں ایک جیسی چیزیں ہیں, لیکن ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. تکبر کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کو نیچا سمجھنا. اور استغنا کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو مخلوق کا محتاج نہ سمجھنا. دیکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں. مثال کے طور پر آپ غریب ہیں, مسکین ہیں, کھانے کو روٹی نہیں ہے, آپ کی خودداری یہ کہتی ہے میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں, میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے یا استغنا ہے؟ بولو نا. یہ استغنا ہے. یہ بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے؟ اچھی چیز ہے, یہ پسندیدہ ہے. اس کو خودداری کہتے ہیں, عربی میں استغنا کہتے ہیں. عفت اور پاک دامنی بھی کہتے ہیں کہ اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچا رہا ہے. لیکن یہی معاملہ اگر باپ کے ساتھ ہو, آپ کو روٹی نہیں مل رہی, باپ نے کہا چل یہ لے پیسے لے, 2 روٹی جا کے لے آ. آپ کہہ رہے ہو ہم کسی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے, بولو نہیں ہے. وہی ماں کہہ رہی ہے یہ لے پیسے لے, کچھ کھا لے جا کے. ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں, ہم کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے. اب یہ استغنا ہے, تکبر ہے. یہ تکبر ہے. اس کو کہا جائے گا, غیرت لیس آدمی. اب گالی کو انگلش میں کر لو نا تو مہذب ہو جاتی ہے. غیرت لیس آدمی, تو ساری زندگی باپ کے ٹکڑوں پہ ہی پلا ہے. ساری زندگی کس کے ٹکڑوں پہ پلا ہے؟ باپ اور ماں کے ٹکڑوں پہ پلا ہے. تو آج سینہ چوڑا کر کے کہہ رہے ہیں ہم کسی کے محتاج نہیں ہے. تو محتاج ہے باپ کا بھی اور ماں کا بھی. تو یہ استغنا کسی اور کے سامنے جا کے دکھایا کر, کسی اور کے سامنے جا کے دکھایا کر. آج ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو استغنا اور تکبر, ان دونوں میں فرق ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. بڑوں کے سامنے جھکا جاتا ہے بھائی, اپنے جیسوں کے سامنے انسان اپنی ٹانگ اونچی رکھتا ہے, لیکن خودداری ہے. آج کل خواتین بھی اس طرح کے تانے دیتی ہیں شوہر کو, 10 سال اس کی آمدن سے کھا پی کے اس کو نچوڑ دیا. اب پھر اس طرح کے تانے کہ ہم تمہارے ٹکڑوں پہ پلنے والے نہیں ہیں. مرد جب بڈھا ہو جائے نا, ہماری سوسائٹی میں اس کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے. ان خواتین کے ہاں جو جن کی دینی تربیت نہیں ہے, جس عورت کی دینی تربیت ہے, اچھے خاندان کی ہے, وہ بڑھاپے میں اپنے شوہر سے زیادہ محبت کرتی ہے. وہ بچوں کی سائڈ کبھی بھی نہیں لیتی. وہ بااخلاق ہوتی ہے. وہ کہتی ہے بھائی میری زندگی میں پہلے یہ آیا ہے, تم بعد میں. تمہیں بھی میں نے جو پالا ہے نا, اس نے شیلٹر دیا تھا تو اچھے طریقے سے پال لیا. یہ شیلٹر نہ دیتا تو دھکے کھاتی میں تمہیں لے کے. لہذا اب اگر کبھی جھگڑا ہوگا تو میں اپنے شوہر کی سائڈ لوں گی, بیٹوں کی سائڈ نہیں لوں گی. ایسی خواتین بھی ہے, عزت دار خاندان سے ان کا تعلق ہے, غیرت مند ہے. لیکن ایسی بھی ہیں کہ نچوڑ لیا اس کو. اب بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ مل کے اس بڈھے کی ایسی کی
تیسی کی ہوئی ہے, وہ بیچارہ سسک سسک کے مر رہا ہے کیونکہ اب وہ کمانے کے قابل بولو نہیں رہا, نچوڑ لیا. اب یہی کہ تمہارے باپ نے مجھے دیا کیا ہے, ساری زندگی ستایا ہے اس نے, ساری زندگی ستایا ہے, تو جب ستانا شروع کیا تھا اس وقت علیحدگی لے لیتی, مجبور تھی میں, ایکچولی مجبور تھی, بچے لے کے کہاں جاتی, اس کا مطلب آپ کو اس کی ضرورت تھی نا, آپ کو پتا تھا بچے لے کے کدھر دھکے کھاؤں گی میں, تو اس نے شیلٹر دے دیا نا, تو بڑی بنیادی ضرورت آپ کی پوری کر دی نا. تو جو بہت بڑا فیور آپ نے اس سے لینا تھا وہ فیور لے لیا. اتنا بڑا فیور آپ نے اس سے لے لیا کہ زندگی آپ نے ایک شیلٹر میں ایک بچوں کو پال لیا, بچوں کے باپ کی موجودگی میں. تو اب تو اس کے بھائی اگر کچھ ظلم زیادتی ہوئی تھی, اس کا مطلب اس کے ظلم کا لیول کم تھا, اس کے احسانات کا پلڑا بھاری تھا. تو جب اس وقت برداشت کر لیا اس لیے کہ ضرورت تھی, اب اس کو ضرورت ہے برداشت کر لو, نہ جب ہمیں ضرورت تھی تو برداشت کریں گے, بڈھے کو ضرورت ہے تو برداشت نہیں کریں گے. جتنا کھل کے بولتا ہوں تو خواتین جو مجھے گالیاں دیتی ہیں نا وہ خواتین ہی جانتی ہیں, جیسے کمنٹس میں گالیاں آتی ہیں نا, لیکن میں بڈھوں کو دیکھ رہا ہوں بھائی, ہم اسی سوسائٹی میں بڑے ہوئے. ہاں غیرت مند خواتین غیرت مند ہوتی ہیں, ایسی بھی ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے میاں بیوی میں اصل محبت شروع ہی بڑھاپے میں ہوتی ہے. بعض دفعہ یوٹیوب پہ انسٹاگرام پہ کلپ آ رہے ہوتے ہیں, بڈھا بڈھی ایک دوسرے کو کھلا رہے ہیں, ایسا اچھا لگتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے دیکھ کے.